میرے محترم دوستوں اور میرے بزرگوں، پچھلے جمعہ کو سورۃ الحشر کی شروع آیات چلی ہیں۔ آج 5 آیات نمبر 5 تا 6 2 آیات سورت کی ابتدائی آیات میں قبیلہ بنی نذیر کی بدعہدی کا ذکر ہوا کہ ان لوگوں نے وعدہ خلافی کی ہے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين صدق الله العظیم۔ میرے محترم دوستوں اور میرے بزرگوں، پچھلے جمعہ کو سورۃ الحشر کی شروع آیات چلی ہیں۔ آج 5 آیات نمبر 5 تا 6 2 آیات سورت کی ابتدائی آیات میں قبیلہ بنی نذیر کی بدعہدی کا ذکر ہوا کہ ان لوگوں نے وعدہ خلافی کی ہے۔ یہ قبیلہ مدینہ کی اطراف میں آباد، اور ان قبیلوں میں سے ایک تھا کہ مدینہ کی اطراف میں جو قبیلے تھے آباد تھے، ان میں سے ایک قبیلہ بنی نذیر تھے، جنہوں نے معاہدہ مدینہ پر دستخط کر رکھے تھے، جس کا مطلب یہ تھا کہ مسلمان اور یہ قبائل اپنے اپنے مذاہب پر قائم رہتے ہوئے کسی بیرونی حملہ کی صورت میں اکٹھا دفاع کریں گے، اور معاہدہ میں شامل کوئی فریق کسی دوسرے فریق کے خلاف دشمن کی مدد نہیں کرے گا۔ بنی نذیر نے اس معاہدہ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مسلمانوں کے خلاف مشرکین کی ساز بازی کی اور انہیں مدینے پر حملہ وار ہونے کی ترغیب بھی دی۔ کیا مدینے پر حملہ کر دو؟ دوسری طرف مدینے میں جو مسلمان تھے، مدینے میں مسلمانوں کو طرح طرح سے تکالیف اٹھانے لگے، بلکہ حضور مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل ختم کر دینے کی سازش کی ان لوگوں نے کہ اللہ کے رسول کو بھی ختم کر دے۔ اللہ نے ان بدبختوں کو ناکام بنایا اور اہل ایمان پر آنچ آنے نہ دی۔ پھر اللہ نے ان ظالموں کو سرکوبی کے لیے مسلمانوں کی اجازت دی کہ ان کی چاروں طرف سے حملہ وار ہو جائے، ان کے اوپر حملہ کر دو۔ معاہدہ تھے جتنے بھی مذہب ہیں بھائی، جمہوریت یہ ہے کہ اپنے اپنے مذہب پر رہ کر، اپنے اپنے عقیدے میں رہ کر تم اپنے اپنے عمل کرو، تمہارے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اور باہر سے کوئی حملہ وار ہونے کی کوشش کرے
تو ان کو حملہ ہونے نہیں دو گے، تم اکٹھا اس میں دستخط کرو اور نہ ہی ان کی حمایت کرو گے، نہ ان کی ساتھ سازش کرو گے، بلکہ جو بنی نذیر تھے ان لوگوں نے ان کو دعوت دی ہے مکے میں جا کر ابو سفیان کے ساتھ 40 افراد کی ایک وفد لے کر جا کے یہ بھی کہ تم لوگ مدینے میں حملہ کر دو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور مسلمانوں کو قسم بقسم کی تکلیفیں دیتے رہے، اور پھر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سازش، اللہ کے رسول کے خلاف سازش کے اللہ کے رسول کو بھی ختم کر دے۔ اللہ رب العزت نے ان سازشوں کو کامیاب ہونے نہیں دیا، ان ظالموں کی بدبختی کو اللہ نے ناکام بنا دی۔ اب میرے دوستوں، بنی نذیر کے خلاف اللہ رب العزت نے حملہ کرنے کے لیے، ان کی سرکوبی کے لیے مسلمانوں کو اجازت دی، ان پر حملہ کر کے ان کو آگ سکھانے کا مدد چکا کہ تم لوگوں نے وعدہ خلافی کیسے کی، عہد شکنی کیسے کی۔ مسلمان بنی نذیر پر حملہ بار ہوا اور جواب میں قلعہ بند ہو گئی، چاروں طرف سے قلعے بند کر دیا، محاصرہ کر دیا مسلمانوں نے۔ اب میرے دوستوں یہ 2-3 ہفتے گزر گئے، یعنی 21-22 دن تقریباً یہ اپنے قلعے میں محصور رہے، یہ گھر سے باہر بھی نکل رہے، اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چاہتے یہ گھروں سے نکل کر تو آئے، اور صحابہ اجمعین کے بھی یہی چاہتے کہ گھروں سے نکل کر آئے، اور اللہ کی یہ حکم بھی تھے، اللہ رب العزت کی یہ حکم بھی تھے کہ تو آگے تو آ جا، جنگ کے لیے تیار ہو جا یا صلح کے لیے تیار ہو جا، یہ دونوں میں سے کوئی بھی ایک کو چن لے، اگر تم صلح نہیں کرتے ہو تو جنگ کے لیے آگے آ جا۔ اللہ کے حکم بھی تھے، اور ان کی شکست یقینی ہے، ان کی ناکامی یقینی ہے، ان بدبختوں کی میرے دوستو جو بدبخت ہے ان کی حرکتیں کامیاب ہونے والے نہیں۔ اب میرے دوستو جب یہ باہر نہیں نکل رہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کو اجازت دے دی کہ بیرونی قلعہ ان کی جائیدادوں کو نقصان پہنچایا جائے، تاکہ یہ لوگ اس کی بچاؤ کے لیے بھی باہر نکل آئیں گے، ان کی جائیدادوں کو نقصان کرو، میں ان کی کھجور کی درختیں کر دوں کہ ماں قطعتم باللینۃ، یعنی وہ کھجور جو پھلدار ہے جس میں پھل ہوتی ہے، اس میں عجوا بھی تھا اور دیگر میرے دوستوں پھل تھے، یعنی دوسرے کھجورے بھی تھے، ہر قسم کی پھل، عجوا ہے، برلی نامی کی کھجورے ہیں، کہ ان کی درخت کاٹنا شروع کر دو۔ جب ان کی درخت کاٹو گے تو پھر وہ باہر نکل کر آنے لگے گا، اس لیے کہ بھائی اس کی رقابت کے لیے وہ کھڑے ہو جائیں گے، کیونکہ ان لوگوں نے ہاتھ شکنی کی، اب ان کی قلعے کو آپ لوگوں نے محاصرہ کر لیا، ان کی گراؤ کر لی ہے، لیکن یہ باہر نہیں نکل رہے، اب وہی اپنے قلعے کے اندر بیٹھ کر اپنا ہی مرضی چلا رہے۔ ادھر سے مکے والوں کو ابو سفیان کے پاس جا کے دعوت بھی دی ان کو کہ مدینہ میں حملہ کر دو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سازش کہ اللہ کے رسول کو بھی ختم کر دیں۔ اللہ نے ان بدبختوں کی یہ حرکتوں سے اللہ رب العالمین نے ان کو سرکوبی کرنے کی حکم دے دی۔ اب مسلمان جب محاصرہ کر لی، اب یہ نکل بھی نہیں رہے، اللہ کے رسول نے انہیں اجازت دے دی کہ ان کی درختوں کو کاٹنا شروع کرو۔ جب ان کی درخت کو کاٹو گے تو میرے دوستوں پر یہ اپنے
باغات یا جائیداد کے لالچ سے کم از کم کچھ تو بولیں گے. چنانچہ صحابہ اجمعین نے بویرہ کے نام کے مقام پر یہودیوں کی حضور کے کچھ درخت کاٹ ڈالے. سب نہیں کہا، کچھ درخت بات کاٹنا شروع کر دی. اس پر یہودیوں نے اعتراض کر دی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتنہ اور فساد سے منع کرتے ہیں مگر خود ہی درختوں کو کاٹ رہے. دیکھو یہ کتنا بڑا فتنہ دکھا رہا ہے. حقیقت میں یہ فتنہ نہیں تھے کیونکہ یہ اللہ کے حکم، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم گویا کہ یہ اللہ کے حکم ہے. اللہ کے رسول نے جو فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تمہیں فرماتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مضبوطی سے پکڑ لو، اس کے حکم کو مان لو، اور جس سے منع فرمایا اس کو چھوڑ دو. جب اللہ کے رسول نے حکم دی، اجازت دی کہ ان کی درختوں کو کٹنا شروع کر دو کہ یہ اپنے قلعے سے نکل کو نہیں رہے، اور صلح بھی کرنے کے لیے تیار نہیں، اور ایسے سے آگ شکنی بھی کی ہے، وعدہ کی خلافی کی، پھر کافر اور مشرکوں کی ساتھ بھی دے رہے، مسلمانوں کو قسم بقسم کی تکالیف بھی پہنچا رہے. یہ یہودی ان کی سازشیں بڑی خطرناک ہے. آج جو بنے اسرائیل، میرے دوستوں یہ اسرائیل میں جو بیٹھے ہوئے فلسطینیوں کے خلاف جو سازش کر رہے، اس کی جواب میں اللہ نے فرما دی کہ تم یہ کہتے ہو کہ اللہ کے رسول خود فطرہ سے منع فرماتے ہیں اور خود فتنہ فساد سے منع کرنے والے خود فتنہ شروع کر دی، درختوں کو کاٹنے کی اجازت دے دی. تو اللہ نے فرمایا ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها، تم نے جو بھی کھجور کی درخت کاٹے اور ترکتموها قائمۃ علی اصولها، یا ان کو اپنی جڑوں پر کھڑے رہنے دیا، تو وہ کہتے ہیں فبإذن اللہ، یہ درختوں کو کاٹنا اور اجازت دینا اللہ کے رسول نے اپنے مرضی سے نہیں کی، فبإذن اللہ، اللہ کے حکم سے ہوا کہ ان کو نکالنا تھا اور آمنے سامنے ہونا تھا، یا پھر یہاں سے چھوڑ کے نکالنا. اب جب اللہ کے رسول نے حکم دی ہے تو اس کی مطلب یہ فبإذن اللہ، وہ اللہ کے حکم سے ہوا. مطلب یہ ہے کہ اللہ کی اجازت کی بغیر تو کوئی کام نہیں ہے. لہذا ان یہودیوں کے اعتراض معتبر نہیں. کیسے یہ اعتراض کرتے ہیں؟ یہ سوال کیسے کرتے ہیں بھائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور فتنوں سے لوگوں کو، فتنہ اور فساد سے لوگوں کو روکتے ہیں، خود درخت کاٹ رہے، یعنی فتنہ اور فساد کر رہے. تو اللہ نے جواب دی ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها، جو کھجور کے درخت تم لوگوں نے کاٹے ہو یا اپنی جڑوں پر چھوڑ دی ہو تو سمجھ لو یہ اللہ کے رسول نے اپنے مرضی سے نہیں کیا، نہ یہ تم لوگ اپنے مرضی سے کی ہو، بلکہ فبإذن اللہ، یہ اللہ کے حکم سے ہوا. جو کام اللہ کے حکم سے ہوتا ہے اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے. اب پوری کائنات کے اندر جو بھی کچھ ہوتا ہے کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ کس سے ہوتا ہے؟ اللہ سے ہوتا ہے. اللہ کے بغیر کسی سے کچھ نہیں ہوتا. جو بھی کچھ ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. اللہ کے حکم کے علاوہ ایک پتا بھی نہیں ڈل سکتا ہے. تو مسلمانوں کی کلمہ بھی یہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نیت رب اللہ کی سوا، نیت معبود اللہ کی سوا، یعنی کسی سے کچھ نہیں ہوتا، سارے کچھ ایک رب سے ہونے کا یقین، غیر سے نہ ہونے کا یقین. جو بھی کچھ ہوتا ہے اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہو سکتا ہے. رسول محمد رسول اللہ
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی طریقت کے اندر کامیابی ہے، غیر کی طریقت کے اندر ناکامی ہے، اس بات کی یقین تمہارے دلوں کے اندر آئے۔ اب میرے دوستوں، جب یہ آج سے کرے گی اللہ کی نبی کی حکم، یہ کیا ہے؟ یہ گویا کہ اللہ کا حکم سمجھا جائے گا، کیونکہ پیغمبر اللہ کے احکام کا شارع ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوروں کی درخت کاٹنے کا اس لیے حکم دیا تاکہ یہودیوں کو اپنے باغات سے زرالی کا دکھ پہنچے، کیونکہ باغات سے بڑے محبت تھے نا، بڑے بڑے قلعے تھے۔ اس سے پہلے پچھلے جمعہ کو گزر چکے تھے کہ ان کی ایسے باغات اور ایسے قلعہ تھے کہ یہ خود بھی نہیں سوچ سکتے تھے کہ وہ وہاں سے نکل جائیں گے، اور تم لوگ بھی یقین نہیں کر سکتے تھے کہ وہاں سے وہ خود ہی نکل جائیں گے، بلکہ یہ اپنے ہاتھوں سے اپنے دروازے کی چوکھٹوں کو نکلنا شروع کر دیا، اپنے گھروں کی چھت کو نکال لی، اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو تباہ برباد کر دیا، ویران کر دیا۔ اب میرے دوستوں، کہ یہودی جب اپنے باغات کی ویرانی کا دکھ پہنچا اور وہ باہر نکل کر مقابلہ کریں تو وہ مغلوب ہو جائیں گے، شکست ہوں گے، کامیاب نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ اللہ کی حکم ہے۔ اب میرے دوست فرمایا کہ ماں قطعتم من لینۃ ترکتموہا قائمۃ علی اصولہا فبإذن اللہ، جو کاٹے ہیں تم نے کھجور کی طرح کیا چھوڑا ہے ان کو اپنی جڑوں پر پسند کو تم سے، اور تاکہ رسوا کرے اللہ تعالیٰ نے فرمانوں کو۔ اس کا مطلب کیا؟ کیوں بھائی؟ تاکہ اللہ رسوا کرے ان لوگوں کو، مغلوب کرے، یہ تباہ ہوں گے، یہ برباد ہوں گے، اللہ ان کو رسوا کریں گے، ذلیل و خوار کریں گے۔ تم لوگوں کو یہ موقع دیا، جمہوریت کے رہنے کا کتنا بڑی بہترین موقع دیکھو گا، کسی بھی زبان کی ہو، آپ کسی بھی مذہب کی ہو میرے دوستوں، کسی سے بھی تمہارا تعلق ہو، تو آپ کیا کرو گے؟ کسی ملک میں رہو امن کے ساتھ، خطرہ کرنے کی اجازت نہیں۔ اللہ کے رسول نے حکم دیا، یہودی ہو آپ لوگ تو ٹھیک ہے اپنے مذہب پر رہو، لیکن یہ معاہدہ ہے کہ اس میں دستخط کرو کہ تم مسلمانوں کے خلاف کوئی سازش نہیں کرو گے، تم نے مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا شروع کر دی، تم مسلمانوں کے خلاف کسی کی ہمدردیاں نہیں کرو گے، تم نے وہاں 40 بندوقی وقت کو لے کر جا کے ابو سفیان کے پاس پہنچے کہ مدینے پر حملہ کر دو، تم نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ بھی دیں گے کہ بھائی ہم تمہارے ہمدرد ہیں، تم آ جاؤ، ہم مدینے میں جیسے تم حملہ کرو ہم تمہارے ساتھ دیں گے۔ مسلمانوں کو تکلیف بھی پہنچائی، ان کو ساتھ بھی دے رہے ہو، وعدہ خلافی کی، ہاتھ شکنی کی، پھر بلکہ اللہ کے رسول کو بھی ختم کرنے کی تم نے سوچ لی ہے، اب تمہارے یہاں پر رہنے کی اجازت نہیں ہے، نکل گئے یہاں سے، دفع ہو۔ اللہ کی طرف سے بھی حکم ہوا کہ اب انہیں گھیر لو چاروں طرف سے، ان کو قلعوں کی جو ہے نا محاصرہ کر لو، محاصرہ کرنے کے بعد میرے دوست ان کو بند کر دیا، اپنے قلعے کے اندر محدود کر دی، اب قافلے نکل بھی نہیں رہے، جنگ بھی نہیں کر رہے، جنگ کرو گے تو مغلوب ہو جاؤ گے، شکست کھاؤ گے، اب آ جاؤ تاکہ تمہارے گردن سے کاٹیں۔ اب وہ نکل نہیں گئے، اب قلعے کے اندر بیٹھے ہوئے، اللہ کے رسول نے حکم دے دی، فرمایا کہ بھائی ان کی کھجور کی درختوں کو کاٹو، وہ کھجور اجوا کھجور، برفانی کھجور اور قسم بقسم کی کھجور کی درختیں تھے۔ اللہ کے رسول نے جب حکم فرما دی ہے میرے دوستوں تو صحابہ اجمعین مبارہ جگہ کے مقام پر کچھ کھجور کی درختوں کو کاٹنا شروع کر دی۔ اب یہ کہنے لگا کہ دیکھو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو تو فتنہ سے اور فساد سے روکتے ہیں اور خود درختوں کو کاٹنا شروع کر دی، کیونکہ ان کے دل میں لگے ہیں بھائی تکلیف ہو کے ان کی باغاتوں کو نقصان پہنچانے پر۔ تو اللہ رب العزت نے جواب دی ہے، ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولہا فباذن اللہ، یہ جو درختیں کٹی ہیں میرے دوستو یہ جو چھوڑے ہیں یہ اپنا مرضی سے نہیں ہوا، یہ بھی اللہ کی حکم سے ہوا، فباذن اللہ، اللہ کی حکم سے۔ کیوں؟ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ، تاکہ یہ کافر کو، ان بدبختوں کو، آج شکنی کرنے والوں کو اللہ رسوا کرے، انہیں ذلیل و خوار کر رہے۔ تمہیں تو بڑا آزادی تھی،
اب تم آزادی کو کیوں کھو دیے؟ کیوں آج شکنی کی ہے؟ میرے دوستوں، اب کسی بھی ملک میں جب آزادی آپ کو رہنے کے لیے جینے کا آزادی دی جاتی ہے تو آپ ان کے ساتھ مل کے رہو گے نا بھائی۔ اگر کوئی مسلمان یہاں پر غیر مسلم مسلمانوں کے خلاف کوئی سازش کرے قرآن یا رسول کے حدیث کے خلاف تو ان کو جینے کا حق ہے وہاں۔ صحابہ لجمن کے خلاف کوئی بکواس کرے تو ان کو وہاں رہنے کا حق ہے؟ نہیں ہے۔ اب آ جاؤ آگے اللہ رب العالمین رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علماء کرام کی طرف سے اللہ کے رسول نے جو فتویٰ جاری فرمایا اور صحابۃ الاجمعین فقیہین کی طرف سے میرے دوستوں جو فتویٰ ہے کہ بھئی یہ درختوں کو کاٹنا جنگ کی حالت میں کیا جائز ہے، باغات کو نقصان پہنچانا کیا جائز ہے؟ ایک نمبر سب سے پہلے دیکھو بھائی، بچے اور عورتوں کے اوپر حملہ نہیں کر سکتے جیسے آج اسرائیل والے کر رہے ہیں۔ کہاں مسلمان چکے ہوئے میرے دوستوں؟ وہاں کے بچوں کو اور عورتوں کو جتنا حملہ کیا ان لوگوں نے میرے دوستوں 22,000 سے اوپر چلے گی شہداء کرام، اور پوری دنیا خاموش ہے۔ جنگ کی خلاف ورزی کی ان لوگوں نے۔ اب میرے دوستوں دیکھیں کہ فقہاء کرام فرماتے ہیں سیر الکبیر، ہدایہ اور فتح القدیر ہے، فتح القدیر کے اندر اس مسئلے کی بالکل وضاحت موجود ہے کہ اگر مسلمان کسی کافر قوم پر حملہ وار ہو تو ان کی قلعے، ان کی باغات اور جانور وغیرہ کو نقصان پہنچانے کی اجازت ہے۔ کون سی کتاب ہے؟ سیر الکبیر، ہدایہ اور فتح القدیر ہے میرے دوستوں۔ اس کے اندر ذکر ہے کہ یہ بالکل جائز ہے۔ اب میرے دوستوں امام ابن حمام فرماتے کہ اجازت صرف اس صورت میں ہوگی جبکہ کفار ہتھیار ڈالنے تک تیار نہ ہو۔ اگر ہتھیار ڈال دو تو نقصان تو پہنچانے کو اس کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر ہتھیار ڈال دیا نقصان پہنچانے کی ضرورت تو نہیں ہے۔ ہتھیار نہ ڈالنے کی صورت میں باغات کاٹنے کا یا ان کی جائیداد پر نقصان پہنچانے کا تمہیں اجازت ہے کہ اگر مسلمانوں کے لیے ان چیزوں سے مستفید ہونا ہے ممکن نہ ہو تو پھر ان کو ضائع کر دینا بہتر ہے کہ میں مسلمان اس سے کوئی مستفید نہیں ہو سکتا، کوئی فائدہ نہیں ہے، تاکہ ان چیزوں سے کافر بھی ان سے فائدہ نہ اٹھا سکے۔ اگر کفار مغلوب ہونے جانے کا یقین ہو، یعنی ان کو شکست دینے کا آپ کو یقین ہے، تو آپ ان باغاتوں کو نقصان نہ پہنچائیں، کیونکہ یہ مال آپ کو ملنا ہے مال غنیمت کی حیثیت سے۔ اب مال غنیمت دیکھیں بھائی، اس میں دو چیزیں ہیں، ایک مال فائی ہے اور ایک مال غنیمت ہے، جو آپ لوگ میٹرک کی کتابوں میں پڑھے ہو اپنے اسلامیات کے اندر دیکھنا کہ بھائی مال فائی اور مال غنیمت دونوں کو انفال کہتے ہیں، دونوں کو انفال کہتے ہیں۔ اب مال فائی کس کو کہتے ہیں؟ جو بغیر جن کے، بغیر گھوڑے دوڑائے یا اونٹ چلائے بغیر، یعنی آپ کو اسے حاصل ہو جاتی ہے، وہ لوگ چھوڑ چھاڑ کر بھگ جاتا ہے مسلمانوں کو دیکھ کر، ان کی دلوں کے اندر روب پیدا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ وعدہ کر لیتے کہ ہم جا رہے ہیں یہاں سے، ہمیں مارنا نہیں۔ بولے ٹھیک ہے بھائی، اب جلاوطن کے لیے تیار ہو گئے ہو؟ بولا ہاں، تو جو لے سکتے ہو لے کے جاؤ، جتنا بھی تمہاری ہمت ہے تو لے کے، باقی چلا گیا، باقی سارے مال وہاں چھوڑ دیا۔ اب ان میں سے جو مال بچا ہے بغیر جنگ کی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مال فائی۔ آپ پھر جو جنگ کر کے جو حاصل کرتے ہیں میرے دوستوں، یعنی آپ نے تیر بھی چلائے ہیں، گھوڑے بھی دوڑائے ہیں، اونٹ بھی چلائے، ان سے جنگ کی ہے، پھر ان کو شکست دی ہے، شکست دینے کے بعد جو مال حاصل ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مال غنیمت۔ محنت اور قربانی کی بات جو حاصل ہوتا ہے مال غنیمت ہے، اور پھر دونوں چیزوں کو اللہ کے قرآن میں فرما دیتے مال، اس کو مال انفال کہتے ہیں، یعنی نفع اٹھانا جن مالوں سے۔ دونوں چیزوں کا نام ایک ہوگی انفال۔
آپ دیکھیں میرے دوستوں کہ ان کی نقصان کرنا، ان کی باغات کی نقصان کرنا اس صورت میں جب آپ دیکھ رہے کہ آپ شکست ہو جاؤ گے، یا اس صورت میں، تو میرے دوستوں اگر آپ کو یہ یقین ہو کہ آپ انشاءاللہ تعالی یقیناً کامیاب ہو جاؤ گے، وہ مغلوب ہوں گے، تو اس کو نقصان نہیں پہنچانا، کیونکہ وہ مال ملنے والے آپ کو ہے، وہ غنیمت میں شامل ہو جائیں گے، مال غنیمت میں۔ اب پھر آگے فرمانا وما افاء اللہ علی رسولہ منہم فما وجدتم علیہ من خیل ولا رکاب ولکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء۔ یہ مانفائی کی تعریف میں نے جو آپ کو ابھی بتا دیا کہ ان یہودیوں کی اموال میں سے اللہ نے جو کچھ اپنے رسول پر لوٹا دیا ہے، جیسا کہ پہلے عرض کیا کہ اس مال میں زرعی زمینیں ہوتی ہیں، باغات ہوتی ہیں، قلعے ہوتی ہیں اور مکان وغیرہ تھے جو مسلمانوں کی قبضہ میں آئے۔ مورخین لکھتے کہ ان کے علاوہ 50 میرے دوستوں زرہیں اور 345 اونٹ بھی مسلمانوں کو حاصل ہوئے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس مال کی وصول کے لیے فما اوجفتم علیہ، یعنی آپ گھوڑے نہیں دوڑائے ہو، جیسے من خیل ولا رکاب، تم نے کوئی گھوڑے اور اونٹ تو نہیں دوڑائے تھے، یعنی تم نے باقاعدہ جنگ کر کے یہ مال اور یہ سامان حاصل نہیں کیا، بلکہ یہودیوں کے ساتھ معاہدے کی وجہ سے بغیر جنگ کی مل گیا ہے تمہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رَسُولَهُ، وجہ فرما رہے اللہ رب العزت خود ہی اس کی علت بیان کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس پر چاہے مسلط کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کی مرضی، اللہ کی حکم ہے، اللہ جس کو چاہے اس کو بادشاہ بنا دے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہے اس کو عزت عطا فرما دے، جس کو چاہے اس کو ذل و خوار فرما دے۔ یہاں بھی اللہ نے اپنے نبی کو بڑے نذیر پر غالب کیا اور وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اپنے گھروں سے نکلنے پر مجبور ہو گئے۔ مطلب اس کا یہ کہ اس قسم کی مال اللہ نے تمہیں تمہارے مشقت کی بغیر، یعنی اپنے گھوڑے دوڑائے بغیر، اپنے اونٹ استعمال کیے بغیر، جنگ کیے بغیر تمہیں اللہ نے دی ہے، تو یہ مال فی ہے۔ اب فرمانا کہ مال فی کو تقسیم اللہ نے اپنے نبی کے اختیار میں نہیں رکھا، مالکانہ حقوق نہیں ہے، یہ حاکمانہ ہے۔ امیر اس کو تقسیم کریں گے، حاکم اس کو تقسیم کریں گے۔ اللہ کا رسول اس مال میں سے اپنے ذاتی اخراجات اور خاندان والوں کو حصہ نکال کر کچھ محتاجوں پر بھی تقسیم کر دیتا، اور باقی مال عام مسلمان کی مصلحت کی خاطر استعمال ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے بعد تقسیم کا یہ حکم، یہ حق مسلمانوں کی امیر یا مقررہ حاکم کو تفویض ہوتا ہے، اور جیسا کہ عرض کیا کہ حق حاکمانہ ہوتا ہے، یہ مالکانہ حق نہیں ہے۔ میرے دوستو اگر مالکانہ حق ہوتا تو ان کی اولاد اور ان کے اوپر یہ حصہ وراثت والی، جیسے آج کل ہمارے پاکستان میں وراثت والی میرے دوستو سیاست چل رہے ہوتی ہے کہ اگر جمہوریت والی بات ہو اور یہ حاکمانہ حقوق ہو، میرے دوستو کیا ہے بھائی، الیکشن کی ذریعے سے کسی کو بڑا بنا دو، کسی کو امیر بنا دو، کسی کو صدر بنا دو، کسی کو جنرل سیکرٹری بنا دو، اس قسم کی جمہوریت۔ آج کل ہمارے تبلیغی جماعت میں بھی میرے دوستوں آپ نے سنے ہوں گے کہ بنگلہ دیش میں بڑے فتنے فسادات ہو رہا ہے۔ ابھی بیچ میں 2 اجتماع ہوا، وہاں کیا تھے، امیریت کے اوپر کہ بھائی فلاں امیر صاحب ہے، فلاں کہنے بھائی ہم امیر نہیں مانتے، ہمارے شورا ہے۔ شورا مطلب ہے 10 بندہ یا 8 بندہ ایک جگہ جمع ہو کر میرے دوستوں مشورے کریں گے، اس میں سے ایک امیر ہوں گے اور وہ امیر فیصلہ کریں گے، جس میں اکثریت کو دیکھیں گے اسی طرف وہ فیصلہ ہوگا۔ اب وہ اس بات کے اوپر 2 گروپ ہو گئے۔ اب عام لوگوں میں کیا ہوگا میرے دوستوں، کہا کہ بھائی دیکھو یہ دینی جماعت ہے، یہ تبلیغی جماعت ہے، دو قسم کی بھائی ان کے 2 اجتماع ہوتے ہیں۔ یہ کہے گا آپ لوگ نہیں کر سکتے ہو، یہ کہے گا بھائی ہمارے حق ہے، ہم لوگ اجتماع کریں گے، آپ لوگ نہیں کرو گے۔ اب پہلے ایک گروپ نے کیا، دوسرے گروپ نے بات نہیں کی۔ اب میرے دوستوں کی اسلام کو بھی سمجھنے کی بات ہے میرے دوستوں کہ بھائی جب شورا ہے
रसूल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी मेरे दोस्तों अल्लाह के रसूल की बात रसूल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दी। अबू बकर सिद्दीक खलीफा अव्वल और उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा सानी, उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा सालिस, हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा राबे बने। अब मेरे दोस्तों फिर ये जब खलीफा के नाम आते हैं, आजकल शैतानों ने मेरे दोस्तों आपने यूट्यूब के अंदर छोड़े हुए हैं कि भाई खलीफा अव्वल कौन है, तो नौजुबिल्लाह गुलाम अहमद कादियानी के नाम आते हैं। वजह क्या है? सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया की वजह से, अरे सोशल मीडिया की वजह से तो भाई मुसलमानों के बच्चे बच्चियां तबाह और बर्बाद हो रहे हैं और फिर ये सोशल मीडिया लोगों को गंदा करके छोड़े। तो आप ये कह सकते हो भाई आप भी तो सोशल मीडिया में जा रहे हो। भाई हम इन गलतियों को पकड़ने के लिए अब दो तीन दिन से ये बातें चल रहा है। 1 मिनट बाकी बता देता हूं। आपने सुना कोई हक बाबा हक इमाम हक खतीब के नाम से आज से 20-25 साल पहले की बात कर रहा है, 92 की बात। एक माई हुज्जत निकल कर आया, अपने ही कुछ लोगों को मेरे दोस्तों हदिया तोहफा देकर कुछ माल देकर अंदर के अंदर एक तस्बीह पानी में डुबाते हैं, आंख में लगाते, वो नबीना सही हो जाती है। ये शैतानियत है। तो मेरे वहां पे मदरसे थे, बोले कहा कारी साहब ऐसे से बात एक अम्मा है कि उनकी बात चल रहा है। मैंने बोला जाओ, ये सब कुछ सारे धोखेबाजी है, सोबदाबाजी, या फिर अपने अपनी साजिश होगी उसकी। कि भाई रसूल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गायब के इल्म अल्लाह के रसूल के लिए, अल्लाह ने फरमा दिया अल्लाहुल गैब कौन है भाई? अल्लाह की जात है। शफा देने वाले कौन है भाई? अल्लाह की जात है। बीमार करने वाले कौन है भाई? अल्लाह की जात है। अल्लाह की सवा किसी से कुछ नहीं होता। अब ये बाबा आंखों से जुआरा पत्थर निकालते हैं, मुंह से कीले निकालते हैं और उसकी बाद सुइयां निकाल रहे होती हैं। मेरे दोस्तों ये क्या है? ये सोबदाबादी है। आपने देखी ये एक किस्म की सोबदाबादी, लोगों को बेवकूफ बनाना, लोगों को। ये क्या अल्लाह की वली है? अल्लाह की वलियों से जो करामात साबित होते हैं वो कभी अपने आप को जाहिर भी नहीं करते हैं। अल्लाह के वली ऐसे हरकतें नहीं करते हैं। जो सच्चे अल्लाह के वली है हमेशा नमाज में, हमेशा अल्लाह की तस्बीह में, हमेशा अल्लाह की जिक्र में मेरे दोस्त वो माया करते हैं कि कभी भी ऐसे हरकतें नहीं करते हैं। ये शैतान अपने आपको अल्लाह के वली साबित करने के लिए क्या क्या हरकतें करते हैं, सोबदाबादी। ये हरकतें, एक बंदा आपके सामने उड़ने लगे तो आप क्या समझ जाओगे तो बड़े अल्लाह वाले हैं। ये भी उसकी एक किस्म की सोबदाबादी है। हज़रत खलील अहमद सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक जादूगर आया अपने कमालात दिखाने के लिए। तो क्या कहा भाई, उसने जमीन के ऊपर अपने हाथ मारी और जमीन में जलजला आ गई। समझ लिया अपने केएमसी के सामने जो पुल है वहां वो खड़े हैं। हज़रत खलील अहमद सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह अपने ही हुजरा के अंदर बैठे हुए हैं कि भाई फला जादूगर आया, और तू देख ले कि जादूगर की ताकत क्या होता है, तेरे क्या ताकत है। हजरत ने अपने आशा को जमीन में रखी, लगा इसकी जादू बातिल हो जाए। सिर्फ अपने जबान से ऊपर की तरफ देखी, या अल्लाह इसकी जादू को बातिल कर दे। अपने आशा को जमीन के ऊपर रखा और जमीन में जलजला आ गई। वो जादूगर खुद ही दसना शुरू हो गया। इसको कहती है अल्लाह की सच्चे वली। कि देखो भाई, अब उसने दोनों हाथों से जोड़कर माफी मांगने लगा कि मुझे माफ कर दे। अल्लाह की कलाम सच्ची है, रसूल के हादीस सच्चे, अल्लाह की वली सच्चे है, यकीनन उसमें कोई शक नहीं है। और मैंने ये अपने जादू की हरकतें की है, लेकिन मेरे जादू ये नाकाम है। तो मेरे दोस्तों ये सब कुछ ये क्या है? फर्तु विकार और लोगों के पीछे एक अल्लाह को इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये अल्लाह तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। हमारी कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, नियत माबूद अल्लाह की सिवा किसी से कुछ नहीं होता। सब कुछ सारे कुछ होने का यकीन अल्लाह के ऊपर, अल्लाह के सिवा किसी से कुछ नहीं होता। रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के अंदर कामयाबी, गैर की तरीके के अंदर नाकामी, इस बात की यकीन आ जाना ये सच्चे मोमेन की अलामत है। अल्लाह हम सबको अमल करने के तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।